السلام علیکم۔ پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان میاں نواز شریف وسطی پنجاب یعنی جی ٹی روڈ میں مقبولیت کی لہروں پر ہمیشہ سے سوار رہے ہیں۔ آج کے دور میں جسے بیانیہ کہا جاتا ہے اور اس زمانے میں اسے موقف یا نظریہ کہا جاتا تھا، ان کے آگے دست بستہ کھڑے نظر آتے تھے۔ اینٹی بھٹو بیانیہ سے شروع ہونے والا ان کا سفر اینٹی اسٹیبلشمنٹ تک جا پہنچا اور ہر دو مقامات پر انہیں جی ٹی روڈ میں زبردست پذیرائی حاصل ہوتی رہی۔ جی ٹی روڈ کا یہی علاقہ تھا جو اسٹیبلشمنٹ کو فوجی جوان، کمیشنڈ، نان کمیشنڈ آفیسر اور جرنیلوں تک خام اور تیار مال کی فراہمی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ اس کے باوجود مری سے شیخو پورہ تک اس پٹی میں اور اس کے دائیں بائیں نواز شریف کا سکہ چلتا رہا۔ سیاست کے اس سفر میں نواز شریف کئی مد و جزر سے گزرے۔ سندھڑی کے محمد خان جنیجو، لاڑکانہ کی بے نظیر بھٹو، صوابی کے غلام اسحاق خان اور ڈی جی خان چوٹی زیریں کے بلوچ فاروق لغاری سے پیچا لڑاتے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ پرویز مشرف سے جا ٹکرائے۔ نتیجہ وہی نکلا جو طاقت کے روایتی کھیل میں برآمد ہوتا ہے۔ طاقتور ترین نے طاقتور کو شکست دی۔ نواز شریف اٹکلے اور کراچی کی لانڈی جیل پہنچ گئے۔ ان کا حلقہ اثر نعرہ زن تھا، نواز شریف قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس نعرے اس مفہوم اس کا یہ نکلا کہ نواز شریف عملی طور پر کہ نواز شریف تم قدم بڑھاؤ، ہم تو جا رہے ہیں۔ اور بعد میں نواز شریف نے بہت دکھ کے ساتھ اس کا اظہار بھی کیا کہ میں نے جب قدم بڑھایا اور پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ نواز شریف کی جو سیاست ہے اس میں تین مختلف ادوار میں ان کی رول ماڈل نظر آتے ہیں۔ وہ تین لوگوں کی طرح سیاست میں چمکنا، دمکنا اور ابھرنا اور راج کرنا چاہتے تھے۔ ان میں پہلے قائد اعظم محمد علی جناح تھے اور انہی کے نام پر انہوں نے پہلے تو انہیں جناح کیپ اور شیروانی پہنائی گئی اور پھر انہی کے نام پہ ان کا جو خطاب ہے انہیں قائد اعظم ثانی کا دیا گیا۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو برتھ ڈے ہے ان کی 25 دسمبر وہ بھی اسی حوالے سے مینیج کی گئی کہ ایک مماثلت اور مطابقت پیدا ہو۔ ان کے جو سیاست میں پھر اگلے سفر میں نیلسن منڈیلا بھی ان کے سامنے ایک رول ماڈل کی شکل میں سامنے آتے ہیں، یعنی جنہوں نے قید کاٹی، اصولوں پر ڈٹے رہے اور اپنی قوم کو بالآخر سفید فام بالادستی سے آزادی دلائی۔ ان کے تیسرے ماڈل مزاحمت کے دنوں میں امام آیت اللہ خمینی بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ جب وہ ڈیل کر کے چلے گئے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ علاج کی غرض سے، تو ان کے داماد کیپٹن صفدر نے کہا تھا کہ اب نواز شریف آئے گا تو وہ خمینی بن کر آئے گا۔ یعنی یہ تینوں شخصیات ان کے ذہن میں تاریخ کے اس سبق سے ان کے کردار ان کے ذہن میں بیٹھے رہے ہیں۔ لیکن یہ تینوں جو شخصیات تھیں یہ اپنے اپنے دور کی مست ملنگ شخصیات تھیں۔ انہوں نے دولت سے، انہوں نے اختیار سے، انہوں نے اقتدار سے پیار نہیں کیا، انہوں نے اقدار سے پیار کیا۔ قائد اعظم ایک طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے اور اس رنگ ڈھنگ کے آدمی تھے، لیکن دولت کی ہوس سے دور تھے۔ نہ مال و جائیداد بنائی، نہ انہوں نے اتنا کچھ مال و اسباب جمع کیے کہ ان کا وہ کسی عالمی مقابلے میں اس حوالے سے شریک ہوتے، ان کی دولت کا شمار دنیا کے دولت مند لوگوں میں ہوتا۔ اور امام خمینی کا بھی یہی حال تھا کہ انہوں نے روپے پیسے سے کوئی محبت نہیں کی۔ انقلاب کے بعد جب وہ ایک بہت بڑے اور امیر اور متمول ملک کے رہبر تھے اور ان کے اشارہ ابرو پر فیصلے ہوتے تھے ایران کے، تو وہ قم کے ایک چھوٹی سی ایک کمرے میں اپنا زندگی گزار رہے تھے، ایک چھوٹے سے جن لوگوں نے دیکھا یا جو تاریخ کہتی ہے۔ اور نیلسن منڈیلا کا بھی یہی حال تھا کہ وہ جب
پاور میں آئے، جب وہ ایک فاتح کی حیثیت سے جیل سے نکلے اور باہر آئے، تو وہ ایک عام آدمی کی، انہوں نے کوئی خصوصی پروٹوکول نہیں لیا، بس وہی پروٹوکول لیا جو محبتیں ان پہ ان کے لوگوں نے، ہم وطنوں نے، سیاہ فاموں نے نچھاور کی۔ تو یہ ایک ان لوگوں جیسا بننے کے لیے سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ دنیا کے جی بوجھ جو ہے، یہ اپارٹمنٹس کے، یہ جائیدادوں کے، یہ ہڈن جائیدادوں کے، یہ دولت کے انبار، اور دولت کے ذریعے سوسائٹی کو بدلنا، دولت کے ذریعے طاقت میں آنا، طاقت کو بدلنا، وہ ان لوگوں کی کتاب میں نہیں تھا۔ شاید یہی ہوتا ہے کہ دولت انسان کی کمزوری بن جاتی ہے تو انسان زیادہ دیر تک مزاحمت کے راستے پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف ان تینوں شخصیات کے، اپنے ذہن میں بسے ہوئے ان تینوں شخصیات کے رول ماڈلز پر پوری طرح پورے نہیں اتر سکے۔ تو یوں کیونکہ مزاحمت جو ہے وہ سخت جانی اور سخت اعصابی کا خراج مانگتی ہے، اور یہ جو دنیا ہوتی ہے، یہ اس کی آسائشیں اور اس کی تفکرات اور اس کی کشش انسان کو سخت جانی اور سخت اعصابی سے دور لے جاتی ہے، کیونکہ انسان دولت کماتا ہی آسائش اور سکون کے لیے ہے، اور برے دنوں کے خوف کے تحت وہ یہ ساری دنیا کماتا ہے۔ نواز شریف چند قدم مزاحمت کی راہ پرخار پر بڑھتے رہے مشرف کے دور میں بھی، تو ان کی بیگم کلثوم نواز نے انہیں ذوالفقار علی بھٹو بنائے جانے کے خوف کو ابھارا، اور ایک صبح وہ مزاحمت کا بوجھ جاوید ہاشمی اور نثار علی خان کے کندھے پر منتقل کر کے جدہ کے شاہی محل سرور پیلس میں عافیت کی لذت اور سرور سے آشنا ہونے پہنچ گئے۔ جی ٹی روڈ پر ان کا سحر اس کے باوجود طاری رہا، اور ان کے پلے جب کچھ بھی نہیں تھا تو بیانیہ ان کے پاس تھا۔ اس دور میں بھی لوگ کہتے تھے کہ مشرف حکومت کا ڈھکن جب بھی حالات کے اوپر سے اٹھ گیا تو نیچے سے نواز شریف کا اقتدار سر اٹھائے گا۔ ان کا بیانیہ اور ان کی واپسی کی آس ہمیشہ قائم رہی۔ پہلی بار اب یہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف کے پاس سب کچھ ہے مگر بیانیہ نہیں۔ ان کی چہیتی بیٹی ملک کے 62% صوبے کی حکمران ہے، اور عملی طور پر وہ اقتدار کو اپنی اگلی نسل میں منتقل کرنے کا خواب پورا کر چکے ہیں۔ ان کا چہیتا بھائی، ہمیشہ سرد و گرم میں ان کے ساتھ رہنے والا میاں نواز شریف شہباز شریف ملک کا وزیر اعظم ہے، اور ان کے خاندان کے کئی افراد اور سیاسی سفر کے ساتھی اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ ان کے مقدمات ہواؤں میں دھول بن کر اڑ گئے ہیں، سسٹم ان کے آگے دست بستہ کھڑا ہے۔ ان کی خواہشات، خوابوں اور فرمائشوں کا دوسرا نام قانون ہے۔ آٹے کے تھیلوں پر ان کی تصویریں سجتی ہیں، سرکاری تقریبات میں آویزاں ہونے والے بینر ان کی شبیہ کے بغیر ادھورے ہیں۔ ان کی سیاست کا تیا پانچا کرنے والا سب سے طاقتور حریف 200 مقدمات کی صورت میں سینکڑوں چھوٹی بڑی زنجیروں میں باندھ دیا گیا ہے۔ اس کی آواز اور تصویر شجر ممنوعہ ہے۔ دنیا میں پاکستان کی مضبوط شناخت رکھنے والا یہ شخص قاسم کے ابا کے نام سے پاکستانی میڈیا میں جانا جاتا رہا پچھلے دنوں، اور ان کی شہرت پر جو پھبتی کستا رہا، اور یاسمین راشد اور صنم جاوید جیسی خواتین جو لا محدود قید کی حقدار قرار پائی ہیں، اور یہ وہ خواتین ہیں جو نواز شریف کی جو سیاست ہے اس پر تنقید کرتی رہی ہیں، کڑی ناقد رہی ہیں ان کی۔ بس اس طاقت کے حامل شخصیت کے پاس اب اگر کوئی کمی ہے تو وہ صرف بیانیے کی ہے۔ ان کی روح جلسہ گاہوں میں گھوم رہی ہے، عین ممکن ہے کہ وہ ان کی روح پشین کے جلسے میں بھی گھوم رہی ہوتی اور محمود خان اچکزئی کی تقریر پر ایک تعصف کا اظہار بھی کر رہی ہوتی، سر بھی دھن رہی ہوتی، مگر ان کا جو بت ہے وہ اقتدار کے شیش محل میں مقید ہے۔ یہ ادھار مانگے
اور مانگے تانگے کے تاج و تخت کی وہ قیمت ہے جو وہ چکا رہے ہیں اور اس پر وہ مجبور ہیں۔ اب میاں نواز شریف کو ایک بیانیے کی تلاش ہے۔ ان کی سیاست ضرورت برائے بیانیہ کے اشتہار کی عملی تصویر بن چکی ہے۔ اسی ضرورت کے لیے انہوں نے پرانے صحافتی دوستوں کو بھی مدعو کیا، جن میں مجیب الرحمن شامی اور عثمان غنی جیسے ان کے خاص اور نسل در نسل چلے آنے والے دوست صحافی شامل تھے۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت عوامی لا تعلقی کے جس مقام پر کھڑی ہے، وہاں کسی مصنوعی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی گنجائش ہی نہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ اب مزید کسی اینٹی بیانیے، خواہ وہ مصنوعی اور فیک ہی کیوں نہ ہو، کا مزید بوجھ برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اچھا یہی ہے کہ میاں صاحب کو حالات کے دھارے پر الوداع کہہ کر چھوڑ دیں۔ انہیں رد بیانیہ کے شوق میں، کسی نئے بیانیے کے شوق میں، حکمت کاری اور کاریگری میں کوئی نئی دکان کھولنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ مزید ایک فیک ہی صحیح کسی نئے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ یہاں پہلے ہی عمران خان ساری کہانی کھول کر بیان کر چکے ہیں اور لوگ ان کے بیانیے کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ اور ایسے میں نواز شریف صاحب کو بروئے کار لانے کی اگر کوئی سوچ موجود ہے تو فی الحال اس کے بیانیے کے ذریعے واپس آنے کا امکان نہیں، لیکن اگر نواز شریف کی روح بدستور تحریک تحفظ آئین کے جلسوں کے گرد گھومتی رہی تو ان کی کایا پلٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لکیر عبور کر کے دوسری جانب کھڑے ہو جائیں۔ سیاست میں اور قوموں کے اندر ایسے معجزے رونما ہوتے بھی دیر نہیں لگتی۔